نحمد نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و اسماعیل و ادریس و ذوالکفل کل من الصابرین وادخلناہم فی رحمتنا انہم من الصالحین وظنون اذ ذہب مغاضبا فظن ان لن نقدر علیہ فنادى فی الظلمات ان لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین فاستجبنا له ونجیناہ من الغم وکذلک ننجی المؤمنین۔ ابھی آپ نے سورہ انبیاء کی آیت 85 سے 88 کی تلاوت سماعت فرمائی۔ ان آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر اس طرح ہے: و اسماعیل و ادریس و ذوالکفل کل من الصابرین، آیت 85۔ و ادخلناہم فی رحمتنا انہم من الصالحین، آیت 86۔ ترجمہ: اور اسماعیل و ادریس اور ذوالکفل کا بھی ذکر کیجیے، ہر ایک صبر و سہار والا تھا، ہم نے ان سب کو اپنی رحمت میں داخل کر لیا کیونکہ وہ نیکوں میں سے تھے۔ یہ تھا ترجمہ سورہ انبیاء کی آیت 85-86 کا تفسیر۔ اسماعیل و ذوالکفل کا بیان۔ اسماعیل علیہ السلام سے اسماعیل بن ابراہیم خلیل اللہ مراد ہیں۔ آپ کا اور ادریس علیہ السلام کا بیان سورہ مریم میں گزر چکا۔ بظاہر انداز بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ ذوالکفل کو نبیوں کے ساتھ اس لیے بیان کیا گیا کہ آپ بھی نبی ہی تھے۔ وَظَنُّونِ إِذ ذَّهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ، آیت 87۔ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَٰلِكَ نُنجِي الْمُؤْمِنِينَ، آیت 88۔ ترجمہ: اور مچھلی والے نبی کو یاد کرو جب وہ غصے میں بھر کر چلے گئے اور خیال کر بیٹھے کہ ہم ان پر قادر نہ ہوں گے، پھر تاریکیوں میں زور سے یہ دعا مانگی کہ اے معبود، تیرے سوا کوئی حقدار عبادت نہیں، میں تیری پاکی بیان کرتا ہوں، یقیناً میں ظالم ہوں۔ آخر ہم نے ان کی دعا قبول کر لی اور انہیں غم سے بچا لیا، اور ہم ایمان والوں کو بھی اسی طرح بچا لیتے ہیں۔ یہ تھا ترجمہ آیت 87 اور 88 کا تفسیر۔ یونس علیہ السلام کا بیان۔ یہ قصہ سورہ صافات اور سورہ نون میں بھی آیا ہے۔ قصہ یہ ہے کہ یونس بن متی کو اللہ نے نینوا شہر کے لوگوں کی طرف مبعوث فرمایا تھا، جو موصل کے علاقے میں ہے۔ آپ نے لوگوں کو اللہ کی دعوت دی، لیکن لوگ اپنے کفر و شرک پر جمے رہے اور آپ کی دعوت تسلیم نہیں کی۔ آپ ناراض ہو کر وہاں سے نکل کھڑے ہوئے اور لوگوں سے کہہ گئے کہ تم پر 3 دن کے بعد عذاب آ رہا ہے۔ جب لوگوں نے آپ کی سچی زبان سے عذاب کی دھمکی سنی اور انہیں یہ یقین بھی تھا کہ نبی جھوٹ نہیں بول سکتے، تو ڈر گئے، اور عورت، مرد، بوڑھے، جوان، بچے کچے سب میدان میں نکل آئے اور جانور بھی ساتھ لے آئے۔ ماؤں کو بچوں سے علیحدہ کر دیا گیا، پھر سب مل کر بلک بلک کر اللہ کے سامنے گڑ گڑائے، روئے دھوئے، گناہوں سے سچے دل سے توبہ کی۔ جانور بھی بول رہے تھے، اونٹ اور اونٹ کے بچے بلبلا رہے تھے، گائے بیل وغیرہ رینک رہے تھے، بکریاں اور پٹھیاں میں میمے کر رہی تھیں۔ غرض یہ کہ جانوروں اور آدمیوں نے سب نے اللہ کے عذاب سے بچنے کی دعا کی۔ آخر کار اللہ نے ان سے عذاب ہٹا لیا۔ سورہ یونس کی آیت 98 میں فرمایا، پھر کوئی بستی عذاب دیکھنے کے بعد ایمان نہیں لائی کہ اس کا ایمان اس کے کام آتا، بحث قوم یونس کے۔ جب وہ ایمان لے آئے تو ہم نے ان سے رسوائی کا عذاب ہٹا دیا اور ہم نے انہیں ایک مدت تک فائدہ اٹھانے دیا۔ ادھر یونس علیہ السلام ایک کشتی میں پار ہونے
کو بیٹھے کشتی ڈاواڈول ہونے لگی اور لوگوں کو ڈوب جانے کا اندیشہ لاحق ہوا۔ آخر کار قرعہ ڈالا گیا کہ کس کو کشتی ہلکی کرنے کے لیے سمندر میں دھکیلا جائے۔ قرعہ یونس علیہ السلام کے نام نکلا۔ 3 دفعہ قرعہ ڈالا مگر ہر بار آپ ہی کا نام آتا رہا۔ سورہ صافات کی آیت 141 میں فرمایا، پھر قرعہ ڈلوایا تو ملزم آپ ہی ثابت ہوئے۔ آپ کھڑے ہو گئے اور کرتا اتار دیا، پھر خود ہی دریا میں چھلانگ ماری، اور بقول ابن مسعود کے اللہ نے بحر اخضر سے ایک مچھلی بھیج دی تھی جو دریا کو چیرتی پاڑتی آ پہنچی تھی۔ وہ مچھلی یونس علیہ السلام کو نگل گئی۔ مچھلی کو حکم تھا کہ گوشت ہضم نہ کرنا، کیونکہ یہ تیری روزی نہیں ہے بلکہ تیرا پیٹ ان کا قید خانہ ہے۔ غصہ آپ کو قوم پر تھا کہ ایمان کیوں نہیں لاتی۔ دعائے ذوالنون۔ پھر فرمایا کہ تاریکیوں میں آپ نے یہ دعا پڑھی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ کئی اندھیرے جمع تھے، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا اور اندھیرا، دریا کا اندھیرا اور رات کا اندھیرا۔ اندھیرے پر اندھیرا تھا۔ مچھلی آپ کو نگل کر سمندر کی تہہ میں پہنچ گئی۔ جب آپ نے سنگریزوں کی تسبیح سمندر کی تہہ میں سنی تو اس وقت یہ دعا مانگی۔ آپ نے مچھلی کے پیٹ میں جا کر خیال کیا کہ میں فوت ہو گیا ہوں، پھر پاؤں ہلائے جس کی وجہ سے مچھلی بے چین ہو کر حرکت میں آئی تو آپ نے پیٹ ہی میں سجدہ کیا، پھر پکار کر کہا، اے رب، میں نے تیرے لیے اس جگہ مسجد بنائی ہے جہاں آج تک کوئی آدمی نہ پہنچ سکا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ نے یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں قید کرنا چاہا تو اس کی طرف وحی کی کہ انہیں نگل جا، خبردار ان کے جسم پر خراش اور ہڈی پر ضرب نہ آنے پائے۔ جب مچھلی آپ کو لے کر سمندر کی تہہ میں پہنچ گئی تو آپ نے کچھ بھنبھناہٹ سنی۔ دل میں سوچا یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے مچھلی کے پیٹ ہی میں آپ پر وحی اتاری، یہ دریا کے جانوروں کی تسبیح اور آواز ہے۔ آپ نے بھی مچھلی کے پیٹ میں تسبیح پڑھی۔ فرشتوں نے آپ کی تسبیح سن کر کہا، اے رب، ہم ایک اجنبی سرزمین پر ایک کمزور آواز سن رہے ہیں۔ فرمایا، یہ میرا بندہ یونس ہے، انہوں نے میری نافرمانی کی تو میں نے انہیں دریا میں مچھلی کے پیٹ میں قید کر دیا۔ فرشتوں نے کہا، وہ تو ایک نیک آدمی ہے، روزانہ ان کی طرف سے آسمان پر نیک عمل چڑھتے رہتے ہیں۔ فرمایا، فرشتوں نے آپ کی رب سے سفارش کی، پھر اللہ کے حکم سے مچھلی نے آپ کو ساحل پر اگل دیا۔ سورہ صافات کی آیت 145۔ پھر ہم نے انہیں ایک کھلے میدان میں ڈال دیا اور آپ بیمار تھے۔ دعائے ذوالنون ہر مصیبت کا تریاق ہے، یعنی ہم نے انہیں مچھلی کے پیٹ سے اور اندھیروں سے نکال لیا۔ اسی طرح جب ہمارے بندے مصائب میں مبتلا ہو جائیں اور سچے دل سے ہماری طرف توجہ اور رغبت کریں اور خصوصیت کے ساتھ یہی دعا پڑھ کر ہم سے دعا کریں کہ ہم انہیں مصائب سے نجات دیں گے، تو ہم انہیں نجات دے دیتے ہیں اور مصائب سے نکال لیتے ہیں۔ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس دعا کا شوق دلایا ہے۔ سعد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے عثمان رضی اللہ عنہ کو مسجد میں جا کر سلام کیا۔ آپ نے مجھے خوب غور سے دیکھا مگر سلام کا جواب نہیں دیا۔ میں نے عمر رضی اللہ عنہ سے آ کر 2 دفعہ پوچھا، کیا اسلام میں کوئی نئی چیز پیدا ہو گئی ہے؟ فرمایا، نہیں، کیا بات ہے؟ میں نے کہا، کچھ نہیں، میں نے عثمان رضی اللہ عنہ کو سلام کیا تھا، انہوں نے مجھے غور سے دیکھ کر سلام کا جواب نہیں دیا۔ عمر رضی اللہ عنہ نے عثمان رضی اللہ عنہ کو بلا کر پوچھا کہ تم نے اپنے بھائی کو سلام کا جواب کیوں نہیں دیا؟ فرمایا، میں نے ایسا نہیں کیا، میں نے کہا آپ نے مجھے سلام کا جواب نہیں دیا۔ پھر انہوں نے نہ کرنے کی اور میں نے کرنے کی قسم کھائی۔ اتنے میں عثمان رضی اللہ عنہ کو یاد آ گیا اور فرمایا، ہاں، میں نے ایسا کیا تھا، میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں اور توبہ کرتا ہوں۔ جب تم میرے پاس سے گزر رہے تھے تو میں ایک بات میں غور کر رہا تھا جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھی۔ اللہ کی قسم، جب وہ بات مجھے یاد آ جاتی ہے میری آنکھوں پر اور دل پر پردہ پڑ جاتا ہے۔ سعد رضی اللہ عنہ بولے، میں اس کی تمہیں خبر کیے دیتا ہوں۔ ہمارے سامنے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی دعا کا ذکر ہی فرمایا تھا جو ایک دیہاتی آ گیا اور اس نے آپ کو باتوں میں لگا لیا۔ آخر کار آپ کھڑے ہو گئے، میں آپ کے پیچھے پیچھے ہو لیا۔ جب مجھے یہ اندیشہ ہوا کہ آپ مجھ سے پہلے ہی
گھر میں داخل ہو جائیں گے تو میں زمین پر پیروں کو زور زور سے مار کر چلنے لگا۔ قدموں کی آہٹ سن کر آپ نے مجھے دیکھا اور فرمایا، کون؟ ابو الصحاب؟ میں نے کہا جی میں ہوں۔ پوچھا کیا بات ہے؟ میں نے کہا کوئی بات نہیں، البتہ آپ نے دعا کا بیان فرمایا ہی تھا جو ایک دیہاتی نے آ کر آپ کو باتوں میں لگا لیا۔ فرمایا ہاں، وہ مچھلی والے نبی کی دعا ہے جب وہ مچھلی کے پیٹ میں تھے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ہے۔ جو مسلمان یہ دعا پڑھ کر اپنے رب سے کچھ مانگے گا یقیناً پالے گا۔ یہ تھا سورہ انبیاء کی آیت 85 سے 88 کا ترجمہ اور تفسیر جو بھی آپ نے سماعت فرمائی۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنا ایاکم بآیات الذکر الحکیم۔